جو بھول گیا اس کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ اس دل میں لگی آگ بجھا کیوں نہیں دیتے؟ یادوں کی ہے کتاب میں ایک نام جا بجا، اور آنکھ سے وہ نام مٹا کیوں نہیں دیتے؟ جو دل سے نکلتی ہے پہنچتی ہے عرش تک، دیتے ہو مگر دل سے دعا کیوں نہیں دیتے؟ دیتے ہو مجھے آگ اگلتا ہوا سورج، مجھ کو میرے ساون کی گھٹا کیوں نہیں دیتے؟ دل کو حسین دور کی یادیں ہیں ستاتی، آئیں جو بن بلائے بھگا کیوں نہیں دیتے؟ یادیں جہاں سے دوڑتی آتی ہیں دل خراش، ان راستوں پہ قفل لگا کیوں نہیں دیتے؟ ایک جو ہمارے درمیاں رنجش کی ہے کھڑی، یہ ریت کی دیوار گرا کیوں نہیں دیتے؟ ہے طفل بے قرار ناہنجار دل تیرا، یہ شور کر رہا ہے صلح کیوں نہیں دیتے؟ اکتا ہو چکے تنگ ہو ہجر و فراق سے، میں بھاگ کے لوٹوں گا صدا کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہو کہ اس زندگی سے موت ہے بہتر، زندان میں شورش ہی مچا کیوں نہیں دیتے؟ پر لطف تھا بہت یہ لین دین دلوں کا، یہ معاملے پہلے سا مزہ کیوں نہیں دیتے؟ گزرے ہے گراں دل پہ رکے آنسوؤں کا بوجھ، کیوں روکتے ہو اشک بہا کیوں نہیں دیتے؟ عادی ہے ہو چلا تمہارے ظلم و جبر کا، بے چین ہے اس دل کو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ چہرے پہ سجا رکھتے ہو مسکان کا پردہ، جو دل کا حال ہے وہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ دنیا سے جو چھپائے ہے جذبات تمہارے، چہرے سے یہ نقاب ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ ہے عشق و محبت کی سزا قید تاحیات، گر جرم ہوا ہے تو سزا کیوں نہیں دیتے؟ اب تر ہی ہوئے جاتی ہے دل کی میرے حالت، ہو تم جو مسیحا تو شفا کیوں نہیں دیتے؟ اس مرض کا مسکان تمہاری ہے مداوا، دل ہے میرا بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ بے لوث محبت کی ہیں کتنی کہانیاں، قصوں میں جو لکھی ہے وفا کیوں نہیں دیتے؟ ہے دل کے سمندر میں کیوں برپا سکوت مرگ، اس بحر میں طوفان اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ بڑھنے دو آگ شدت آتش کا لو مزہ، تم عشق کے شعلوں کو ہوا کیوں نہیں دیتے؟ فیصل کیے ہو زندگی بے رنگ و بے مزہ، سوئے ہوئے جذبات جگا کیوں نہیں دیتے؟ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ یک طرفہ محبت سے متعلق ہے کہ بعض اوقات انسان کسی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کو مکمل طور پہ بھول جاتا ہے، اور لیکن جو محبت کرنے والا انسان ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک تشبیہاً ایک آگ لگی رہتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جو بھول گیا اس کو بھلا کیوں نہیں دیتے، جو بھول گیا اس کو بھلا کیوں نہیں دیتے، اس دل میں لگی آگ بجھا کیوں نہیں دیتے، اس دل میں لگی آگ بجھا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انہی یادوں سے متعلق ہے کہ
تمہاری یادوں کی کتاب میں ایک ہی نام جا بجا جگہ جگہ لکھا ہوگا، تو اس نام کو تم دل کی یادوں کی کتاب سے کے اوراق سے مٹاتے کیوں نہیں؟ یادوں کی ہے کتاب میں ایک نام جا بجا، یادوں کی ہے کتاب میں ایک نام جا بجا، اوراق سے وہ نام مٹا کیوں نہیں دیتے، اوراق سے وہ نام مٹا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک حقیقت سے متعلق ہے، ایک اصطلاح ہے کہ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے، یعنی انسان اگر دل کی گہرائی سے دعا مانگے تو اللہ اسے ضرور سنتا ہے۔ تو یہ شکایت ہے کہ تم جو میرے لیے دعائیں تو بہت مانگتے ہو لیکن دل سے نہیں مانگتے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے پہنچتی ہے عرش تک، جو دل سے نکلتی ہے پہنچتی ہے عرش تک، دیتے ہو مگر دل سے دعا کیوں نہیں دیتے، دیتے ہو مگر دل سے دعا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس کو دو طرح سے لیا جا سکتا ہے، ایک شکایت ہے جو کہ محبوب سے بھی اس کو تصور کیا جا سکتا ہے، اس کو اللہ سے بھی تصور کیا جا سکتا ہے، ایک مؤدبانہ اور عاجزانہ شکایت ہے کہ میرے یہ مثلاً جب انسان گرمیوں کے دنوں کی بات کہ جب گرمی میں سورج جو ہے وہ آگ اگلتا ہے تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت انسان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن انہی دنوں میں جب ساون کی گھٹ آسمان پہ آتی ہے تو وہ اتنی ہی جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے، جتنا تکلیف دہ سورج ہوتا ہے وہ گھٹا اتنی ہی خوشگوار ہوتی ہے۔ تو عموماً انسان کے زندگی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شکایت ہے کہ میری قسمت میں صرف آگ اگلتا ہوا سورج ہے، گھٹا نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے، دیتے ہو مجھے آگ اگلتا ہوا سورج، دیتے ہو مجھے آگ اگلتا ہوا سورج، مجھ کو میرے ساون کی گھٹا کیوں نہیں دیتے، مجھ کو میرے ساون کی گھٹا کیوں نہیں دیتے۔ اگلے جو دو اشعار ہیں وہ یادوں سے متعلق ہیں۔ جب انسان مثلاً جب انسان ہجر میں ہو، اکیلا ہو، تو اس کو دور وصل کی یادیں بہت ستاتی ہیں اور بہت دل کو بہت تکلیف دیتی۔ تو اسی طرح جب بھی برے حالات ہوں تو اچھے دور کی یادیں جو ہیں وہ انسان کو تنگ کرتی ہیں، اور یہ سب یادیں جو ہیں وہ بن بلائے آ جاتی ہیں ذہن میں، اور جو ہے انسان کے لیے بڑی دل خراش ہوتی۔ تو دونوں اشعار جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہے۔ یا دل کو حسین دور کی یادیں ہیں ستاتی، دل کو حسین دور کی یادیں ہیں ستاتی، آئیں جو بن بلائے بھگا کیوں نہیں دیتے، آئیں جو بن بلائے بھگا کیوں نہیں دیتے، یادیں جہاں سے دوڑتی آتی ہیں دل خراش، یادیں جہاں سے دوڑتی آتی ہیں دل خراش، ان راستوں پہ قفل لگا کیوں نہیں دیتے، ان راستوں پہ قفل لگا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان کے درمیان بعض اوقات انسانوں کے درمیان رنجش کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ دیوار کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اور جو کمزور ترین دیوار ہے اس کو عموماً ریت کی دیوار سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ریت کی دیوار جو ہے اس کو ہلکا سا پش یا ہلکی سا دھکا جو ہے وہ اس کو اسی کے بوجھ تلے گرا دیتا ہے۔ تو انسانوں کے درمیان جو زیادہ تر رنجش کی دیواریں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، جس کو ہلکا سا بھی اگر کوشش کی جائے، معمولی سی کوشش کی جائے تو اس دیوار کو گرایا جا سکتا ہے فوراً۔ تو یہ شعر اسی سے متعلق ہے۔ ایک جو ہمارے درمیان رنجش کی ہے کھڑی، ایک جو ہمارے درمیان رنجش کی ہے کھڑی، یہ ریت کی دیوار گرا کیوں نہیں دیتے، یہ ریت کی دیوار گرا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک، اس میں دل کو جو ہے وہ دل کو اول تو ناہنجار یعنی بیکار اور ہارا ہوا دل کہا ہے، دوسرا اس کو ایک طفل بے قرار یعنی ایک
جو ریسٹلیس بچہ ہوتا ہے، جو بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، اس سے تشبیہ دی گئی. اور عموماً جب بچے تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تو ان کو ماں باپ جو ہے وہ سلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ شور کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سلا دیا جاتا ہے تاکہ تھوڑا سکون حاصل ہو سکے. تو یہاں پہ میں نے دل کو اسی سے تشبیہ دی. تو شعر اس طرح ہے طفل بے قرار نہ ہنجار دل تیرا، ہے طفل بے قرار نہ ہنجار دل تیرا، یہ شور کر رہا ہے صلح کیوں نہیں دیتے، یہ شور کر رہا ہے صلح کیوں نہیں دیتے، ہے طفل بے قرار نہ ہنجار دل تیرا، یہ شور کر رہا ہے صلح کیوں نہیں دیتے. اگلا شعر جو ہے وہ انا سے متعلق ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کے ہجر میں بہت تنگ ہوتا ہے، بہت اکتاہٹ، اس کو اکتاہٹ کا احساس ہوتا ہے، لیکن انا کی وجہ سے وہ اس شخص کو بلاتا نہیں ہے، اسے آواز نہیں دیتا، اسے صدا نہیں دیتا، جبکہ وہ شخص بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے بلائے تو میں آ جاؤں، لیکن انا کی وجہ سے وہ نہیں دیتا. تو شعر اس طرح ہے کہ اکتا ہو چکے تنگ ہو ہجر و فراق سے، اکتا ہو چکے تنگ ہو ہجر و فراق سے، میں بھاگ کے لوٹوں گا صدا کیوں نہیں دیتے، میں بھاگ کے لوٹوں گا صدا کیوں نہیں دیتے. اگلا شعر بھی اسی کے تسلسل میں تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی بتا، انسان جب اپنے چاہنے والے سے دور ہوتا ہے تو اس کو زندگی جو ہے وہ ایک قید خانے کی طرح کی لگتی ہے، زندان کی طرح کی لگتی. تو وہ اس زندگی سے، اور جب انسان کسی قید خانے یا زندان میں ہو تو بعض اوقات اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس طرح کی زندگی سے موت بہتر. تو لیکن بعض لوگ پھر اس زندان میں خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ انا کی وجہ سے وہ آواز نہیں دیتے. تو لیکن اسی طرح سے اس میں یہ ایک التجا ہے کہ تم زندان میں شورش مچاتے کیوں نہیں، شور یا قیامت کیوں نہیں اٹھاتے. تو شعر اس طرح ہے، کہتے ہو کہ اس زندگی سے موت ہے بہتر، کہتے ہو کہ اس زندگی سے موت ہے بہتر، زندان میں شورش ہی مچا کیوں نہیں دیتے، زندان میں شورش ہی مچا کیوں نہیں دیتے. اگلا شعر جو ہے وہ بھی اس غزل کا میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے. انسان کے زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، اس کی عمر کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں جو عمر کے ایک حصے میں بہت پرلطف لگتی ہیں، بہت مزہ دیتی ہیں. تو اسی طرح دلوں کا لین دین جو ہوتا ہے وہ عمر کے ایک حصے میں بہت بہتر، بہت مزیدار لگتا ہے، بہت پرلطف کام لگتا ہے، لیکن پھر عمر کے دوسرے حصے میں وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا. تو یہاں پہ میں نے اسی چیز کو اس شعر میں بیان کیا ہے کہ پرلطف تھا بہت یہ لین دین دلوں کا، پرلطف تھا بہت یہ لین دین دلوں کا، یہ معاملے پہلے سا مزہ کیوں نہیں دیتے، یہ معاملے پہلے سا مزہ کیوں نہیں دیتے. پرلطف تھا بہت یہ لین دین دلوں کا، یہ معاملے پہلے سا مزہ کیوں نہیں دیتے. اگلا شعر جو ہے وہ آنسو، وہ کہتے ہیں کہ اگر آنسو روک کے رکھو تو انسان کے دل کے اندر بہت جو ہے وہ اداسی اور مایوسی کا بہت بوجھ پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں آنسو بہا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو اسی کو میں نے شعر میں اس طرح قلم بند کیا ہے کہ گزرے ہے گراں دل پہ رکے آنسوؤں کا بوجھ، گزرے ہے گراں دل پہ رکے آنسوؤں کا بوجھ، کیوں روکتے ہو اشک بہا کیوں نہیں دیتے، کیوں روکتے ہو اشک بہا کیوں نہیں دیتے. گزرے ہے گراں دل پہ رکے آنسوؤں کا بوجھ، کیوں روکتے ہو اشک بہا کیوں نہیں دیتے. اگلا شعر جو ہے وہ دل سے متعلق ہے کہ بعض اوقات دل جو ہے وہ ظلم و جبر کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ دکھ اٹھانے کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ محبوب سے یہ گزارش ہے کہ تمہارے ظلم و جبر کا دل عادی ہو چکا ہے، تو ابھی بے چین ہے، تو اس کو جب تم دکھاؤ گے تو اس کو آرام ملے گا. تو شعر اس طرح ہے کہ عادی ہے ہو چلا تمہارے ظلم و جبر کا،
عادی ہے ہو چلا تمہارے ظلم و جبر کا، بے چین ہے اس دل کو دکھا کیوں نہیں دیتے، بے چین ہے اس دل کو دکھا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ دنیا کے سامنے انسان اپنے غم، اپنے مشکلات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور چہرے پہ اس کو چھپانے کے لیے ایک مسکراہٹ سجا کے رکھتا ہے۔ تو اگلے جو 2 اشعار ہیں اسی سے متعلق ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ چہرے پہ سجا رکھتے ہو مسکان کا پردہ، چہرے پہ سجا رکھتے ہو مسکان کا پردہ، جو دل کا حال ہے وہ بتا کیوں نہیں دیتے، جو دل کا حال ہے وہ بتا کیوں نہیں دیتے، دنیا سے جو چھپائے ہے جذبات تمہارے، دنیا سے جو چھپائے ہے جذبات تمہارے، چہرے سے یہ نقاب ہٹا کیوں نہیں دیتے، چہرے سے یہ نقاب ہٹا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا شعر جو ہے عشق و محبت جو ہے وہ ایک جب ایک جرم کے طور پہ اسے اگر تصور کیا جائے تو اس کی سزا جو ہے قید تاحیات، یعنی انسان کا اگر عشق میں اس کو کامیابی حاصل ہو تو اس کو محبوب کا جو ساتھ ہے وہ تاحیات محبوب کا ساتھ ملتا ہے۔ تو اس کو میں نے یہاں پہ سزا اور عشق کو جرم کے طور پہ پیش کیا ہے، لیکن اپنے محبوب سے شکایت کی ہے کہ میں تو تجھ سے عشق کرتا ہوں تو مجھے یہ قید تاحیات کیوں نہیں دیتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہے عشق و محبت کی سزا قید تاحیات، ہے عشق و محبت کی سزا قید تاحیات، گر جرم ہوا ہے تو سزا کیوں نہیں دیتے، گر جرم ہوا ہے تو سزا کیوں نہیں دیتے۔ اگلے جو 2 اشعار ہیں وہ محبوب سے دل کی جو حالت ہے اس کو سدھارنے کی ایک التجا ہے کہ تم میرے مسیحا ہو، تمہاری جو مسکراہٹ ہے وہ میرے دل کی دوا ہے، تو تم جو ہے میرے دل کو جو ہے وہ صحت یاب کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ تو اشعار اس طرح ہے کہ اب تر ہے ہوئے جاتی، اب تر ہی ہوئے جاتی ہے دل کی میرے حالت، اب تر ہی ہوئے جاتی ہے دل کی میرے حالت، ہو تم جو مسیحا تو شفا کیوں نہیں دیتے، ہو تم جو مسیحا تو شفا کیوں نہیں دیتے، اس مرض کا مسکان تمہاری ہے مداوا، اس مرض کا مسکان تمہاری ہے مداوا، دل ہے میرا بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، دل ہے میرا بیمار دوا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا شعر جو ہے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا، شعر لکھتے ہوئے بہت مزہ آیا تھا کہ ہیر رانجھا، لیلا مجنو، شینی فرہاد، بہت ساری سسی پنو، بہت ساری کہانیاں ہیں جو بے لوث محبت سے متعلق ہے، جس میں عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق سے محبت میں بہت کچھ گنوا دیتا ہے، بے لوث محبت ہوتی ہے، اپنے غرض کی کوئی غرض نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے محبوب سے یہ شکایت کی ہے کہ تم مجھے ان قصوں کہانیوں والی وفا کیوں نہیں دیتے ہو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بے لوث محبت کی ہیں کتنی کہانیاں، بے لوث محبت کی ہیں کتنی کہانیاں، قصوں میں جو لکھی ہے وفا کیوں نہیں دیتے، قصوں میں جو لکھی ہے وفا کیوں نہیں دیتے۔ اگلا جو شعر ہے، اگلے جو 3 اشعار ہیں وہ ایک خود سے ہی خود کلامی ہے، جس میں جو ہے وہ بعض اوقات انسان زندگی کے جھمیلوں میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے جو عشق اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے، ان پہ توجہ، ان کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، ان پہ توجہ نہیں دیتا۔ تو زندگی کا جو رنگ ہے وہ زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ 3 اشعار اسی پہلو پہ، اسی موضوع پہ لکھے۔ اے دل کے سمندر میں کیوں برپا سکوت مرگ، اے دل کے سمندر میں کیوں برپا سکوت مرگ، اس بحر میں طوفان اٹھا کیوں نہیں دیتے، اس بحر میں طوفان اٹھا کیوں نہیں دیتے، بڑھنے دو آگ شدت آتش کا لو مزہ، بڑھنے دو آگ شدت آتش کا لو مزہ، تم عشق کے شعلوں کو ہوا کیوں نہیں دیتے،
تم عشق کے شعلوں کو ہوا کیوں نہیں دیتے؟ فیصل کیے ہو زندگی بے رنگ و بے مزہ، فیصل کیے ہو زندگی بے رنگ و بے مزہ، سوئے ہوئے جذبات جگہ کیوں نہیں دیتے؟ سوئے ہوئے جذبات جگہ کیوں نہیں دیتے؟ جو بھول گیا اس کو بھولا کیوں نہیں دیتے؟ اس دل میں لگی آگ بجھا کیوں نہیں دیتے؟ جی امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔